میرے بھائیوں، انسان کا ذہن اس طرح کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کی توجہ نہیں رہتی. اس کے ساتھ وسوسے بھی منسلک ہوتے ہیں، شیطان بھی دل سے چمٹا رہتا ہے، نفس کی شرارتیں اور دنیا کے فتنے بھی انسان کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، تو غفلت طاری ہو جاتی ہے. اسے بعض اوقات یاد کرانا پڑتا ہے، توجہ دلانی پڑتی ہے. بات کا پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی. توجہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی ہٹ جاتی ہے. آپ ان کو بعد میں کہتے ہیں جناب یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو وہ کہتے ہیں سبقت لسانی سے ہو گیا تھا. بار بار شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک پورا سلسلہ شروع فرمایا. ایک نبی پیغام دے کے تشریف لے گئے تو پھر قومیں چلتی رہتی اس کام پر، نہیں چل سکیں. کیوں؟ پھر شیطان آیا، پھر فتنے پیدا ہوئے، پھر آزمائشیں بڑھی. اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کو مبعوث فرمایا. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر ختم فرمایا. لیکن یہ سلسلہ غفلت کا، فتنوں کا، آزمائشوں کا، یہ تو انسان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا. میری بات پر توجہ فرمائیے. اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کی سنگت. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان صالحین کی صحبت میں رہتا ہے نا، تو وہ اس کی غفلت کو دور کرتے ہیں. پیر کون ہوتا ہے، استاد کون ہوتا ہے، شیخ کون ہوتا ہے جو غفلت دور کرتا ہے. جن چیز ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں 5 وقتہ نماز فرض ہے، پتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کی صحبت بندے کو نمازی بنا دیتی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کوئی معاذ اللہ کمی ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا مل جائے نا جو ہمارے پاس بیٹھ کے مدینے کی یاد میں روئے، تو اس کی وہ تڑپ دل میں تڑپ پیدا کر دیتی ہے. اچھی صحبتیں، اچھے لوگ ہر دور کی ضرورت ہے. یہ لوگ پہاڑی کا نمک ہوتے ہیں، وقت کا چراغ ہوتے ہیں، ان کی بڑی حاجت ہوتی ہے. یہ خیر والے لوگ جو بندے کی توجہ خیر کی طرف موڑ دیں، اچھائی کی طرف موڑ دیں. گمراہی قریب آنے لگے لیکن ان کی بات دل سے ٹکرائے اور انسان پر وہ غفلت طاری نہ ہو، تو یہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے. تابعین سے لے کر آج تک، صحابہ تو ویسے ہی رول ماڈل تھے نا، تابعین سے لے کر یعنی حضرت اویس کرنی سے لے کر امام احمد رضا بریلوی تک، صوفیاء تک، علماء، محدثین، مفسرین، اور پھر شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی ان کے ڈیرے. اللہ نے یہ لوگ رکھے. وقت بدلا. یہ جو دور تھا نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس دور میں نا لوگ لوگوں کو فلسفے میں الجھا رہے تھے. کچھ لوگ نا بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار اس کی بات میں فلسفہ تو ہے، لاجک تو بہرحال ہے، دیکھو نا بات تو اس نے بڑے پوائنٹ کی ہے. فلسفے بیان کر کے اور چیزوں کو تروڑ مروڑ کے اور تھوڑی ادھر سے لے کے تھوڑی ادھر سے لے کے پھر اس کو جوڑ کے ایک نیا معنی پیدا کر کے لوگ لوگوں کو ذہنی طور پر تقسیم کر رہے تھے. اس دور میں حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے ایک چھوٹی سی مسجد میں واعظ کا منبر بچھایا، گفتگو شروع کی، تقریر.
کچھ تقریریں ہوتی ہیں داد کے لیے اور کچھ ہوتی ہیں امداد کے لیے، اور کچھ تقریریں ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضرت غوث اعظم کے حالات میں لکھا ہے کہ جب واز کرتے تھے نا تو پہلے دعا کرتے تھے، کہتے تھے مالک میں بات کروں گا تو اس میں اثر پیدا کر دے، اور پھر جب بات کرتے تھے تقریر ہو جاتی تو پھر دعا کرتے مالک اگر کسی پہ اثر ہوا ہے تو اسے استقامت عطا کر دینا۔ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فلسفہ نہیں چھیڑا، سادی باتیں دین کی، اہم باتیں، لوگوں کو گناہ سے نفرت، نیکی کی طرف توجہ، للہیت کا سبق، غریب پروری کا درس، غریب کو کھانا کھلانے کی تعلیم، روٹین کی باتیں حضرت غوث اعظم نے شروع فرمائی۔ جو بندہ ہماری بات کرتا ہے نا ہمیں اچھا بڑا لگتا ہے، جو ہماری بات نہیں کرتا وہ کئی دفعہ اچھا، میری طرح کے کچھ خطیب نا ذرا زیادہ ہی اوپر کی بات کر جاتے ہیں، ہماری نہیں کرتے، تو ایسے لگتا ہے جیسے حضرت کو بڑا فلسفہ بیان کر کے انہیں پتا ہوگا کیا کہہ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں، جب ہم نے میٹرک کیا تھا نا تو اب کس فیلڈ میں جائیں، کون سے سبجیکٹ پڑھیں، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے نا، مجھے بار بار نہیں کہنا آپ کو، جلدی سے بیٹھ جائیں، نہیں میں ہی کہوں گا جی اور کوئی نہ کہے، صرف میں نے کہنا ہے جی، اب میرا ان کا آپس کا معاملہ آ گیا، اللہ آپ کو جلدی سے بیٹھ جائیں، آپ کے جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا تو وہ پریشان ہے، اللہ سلامتی، دیکھے کتنے اچھے، فوراً مان گئے الحمدللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے اگر نوجوان نسل ایک اشارے سے ساری بات مان جائے، یہ دیکھو نا یہ بے موسمہ پھل ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی برکتیں عطا کرے۔ میرے بھائی آپ میری بات پر غور کیجئے گا اور اسے یاد رکھیے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ عزیز دوست، حضرت ہم نے جب میٹرک کیا تھا نا تو ہم چاہتے تھے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کس فیلڈ میں جائیں، تو جو بندہ سبق پڑھاتا تھا نا کہ تو میڈیکل میں چلا جا، تو اسلامیات کی فیلڈ میں جا، تو ایم اے عربی کر لے، تو وہ جو ہماری بات کرتا تھا وہ اچھا بڑا لگتا تھا۔ غوث اعظم پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنی نہیں کرتے تھے، لوگوں کی تربیت کی بات کرتے تھے۔ جب آپ درد سے بات کرتے ہیں نا، ذوق سے، میرا رب کریم اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی خطاب فرماتے، چھوٹی سی مسجد میں شروع کیا، پھر جامع مسجد میں گئے، پھر دور دراز سے لوگ آنے لگے، سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کے لیے مجمع آنے لگا، دنیا آ کے بیٹھنے لگی، لوگوں کی محبتوں کا عروج اس طرف ہونے لگا، پھر شہر کی سب سے بڑی جگہ۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت محبوب سبحانی تربیت کر رہے تھے لوگوں کی، اور بغداد میں بارش آ گئی تو آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے گرے، عرض کرنے لگے مالک یہ لوگ میں نے اپنی واہ واہ کے لیے جمع نہیں کیے، اور چونکہ تو چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر اپنی واہ واہ کے لیے جمع کیے ہیں تو جم کے بارش برسا بھگا دے، اور اگر تیرے لیے جمع کیے، اگر میں انہیں تیرا بنانا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کا غلام بنانا چاہتا ہوں، تیرے قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں، میں ان کو مسجد کے ساتھ وابستہ کرنا، اگر تیرے لیے بلائے ہیں تو پھر بھی تو بے نیاز ہے، جو تیری حکمت کا تقاضا ہے وہ کر، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا وہاں بارش نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے تربیت کی، لوگوں کا درد میں آپ سے کیسے عرض کروں، غریب کا درد بھی ایک درد ہے، لیکن گناہگار کا درد بھی تو ایک درد ہے نا۔ آپ کو پتا ہے جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے
اس کی صرف دنیا کی بھوک کا مسئلہ ہے، وہ بھی بڑا مسئلہ ہے، حل کرنا چاہیے، لیکن جو گناہوں میں الجھ گیا ہے، گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں آدمی کو، گناہ کر کر کے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کو اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ گناہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہ وہ ہوتا ہے جو سینے میں کھٹکتا اور انسان ڈرتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ غوث اعظم وہ روحوں کے طبیب تھے جن کے پاس لوگ میلے دل لے کے آتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دلوں کو اجلا اور پاکیزہ بنا دیا کرتا تھا۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، 2 4 5 بندے اگلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ نوٹ گنتے ہیں، اور پھر ایک اگر نعت خواں کو پتہ چل جائے نا کہ زیادہ نوٹ کس آدمی کے پاس ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ شعر بھی حاجی صاحب کی نظر ہے، پتہ چل گیا نا اس کو، حالانکہ شعر جو سرکار کے نام کا ہے وہ کسی کی نظر کیسے ہو گیا؟ مزاج ہوتا ہے نا بھائی۔ تو پھر پتہ آپ کو میلاد کی محفلوں میں بھی غریب بیچارے آگے نہیں بیٹھ سکتے، 11ویں کی محفلوں میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ جب نوٹ دینے ہیں، نچھاور کرنے ہیں اور یہ اوپر گر رہی ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے تو وہ غریب کیسے آ گیا ہے؟ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں۔ ایک درویش کہتے ہیں میں غوث اعظم کی محفل میں ایک بڑا دھاگا لے گیا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں گننے کے شمار کرنے کے ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، لکھ لیتے، اس زمانے میں لوگ دھاگا رکھتے تھے ساتھ اور ایک گرہ لگا لیتے تھے، دوسری گرہ لگا لیتے تو بعد میں گرہیں گن لیتے تھے۔ وہ درویش کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا کہ آج میں نے غوث پاک کی محفل میں گننا ہے کتنے بندے توبہ کر کے جاتے ہیں، یہاں نوٹ گنے جا رہے ہیں۔ فرماتے میرے محبوب سبحانی ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، اور ممبر پہ یوں جلوہ فراز ہوتے تھے کہ تقریر کوئی عبادت سمجھ کے کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو رب کی طرف بلانا ہے۔ اس درد سے خطاب ہوتا تھا کہ مرشد ہیں، یہ انداز ہے تکلم کا، فرمانے لگے او درویش یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا۔ غوث اعظم نے لوگوں کو، اور پھر میں آپ سے عرض کروں کتنی محنت کر کے ترمیمیں پاس ہوتی ہیں ہماری اسمبلیوں میں، دعا کرو کچھ ترمیمیں غریبوں کے حق میں بھی پاس ہو جائیں، دعا کرو جن کو رات نیند نہیں نہ آتی کہ بل زیادہ آ گیا ہے جمع کیسے کرانا، ان کے لیے بھی کوئی ترمیم پاس ہو جائے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ پیر صاحب کوئی سفارش چلتی ہے آپ کی؟ نمازی تھے، نیک تھے، کونے میں لے گئے مجھے بازو تھام، نیک آدمی، کوئی سفارش چلتی ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں، میرے لائق ہوا تو میں کچھ کروں گا۔ کہنے لگے مجھے بل معاف نہیں کرانا، بڑھاپا ہے، پینشن سے گزارا ہے، اگر میری کبھی قسطیں کر دی جائیں نا تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دوں گا۔ اور میرے بھائی کیسے عرض کریں غربا کا وہ درد، یہ غوث پاک کا لنگر خانہ کیا تھا؟ یہ غریبوں کے لیے تھا، یہ مساکین کے لیے تھا، درد اٹھتا تھا سینے میں، پیار اٹھتا تھا۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، اب تو پیروں کا منظور نظر ہونے کے لیے بھی جیب میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب تو جناب وہاں بھی جب تک آپ کے آستانے پہ جھاڑو دیتا تھا تب تک تو منظور نظر تھا، اور جب حالات خراب ہو گئے تو آپ نے کہا اس کا ذاتی معاملہ ہے، اب آپ چھوڑ گئے، حالانکہ آپ تو لجپال تھے، کہاں گیا اللہ ماشاءاللہ آپ کا وہ سارا مزاج۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کرتے کرتے دجلہ کنارے پہنچ گئے، ایک غریب کو درخت کے ساتھ چمٹے روتے ہوئے دیکھا تو باقی دوستوں کو کہنے لگے ذرا پیچھے ہٹنا، اس کا بازو تھاما، کیا ہوا؟ ذرا وہ حدیث ذہن میں لاؤ نا، ایک عورت رو رہی ہے، میرے نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے غریب ہوں،
तेल लेने आई थी, मालिकन ने भेजा है, ठोकर लगी है, तेल गिर गया है, जमीन पी गई है, घर जाऊंगी तो दुर्रे लगेंगे, देर से क्यों आई। महबूब ने फरमाया बिलाल इसे तेल दिला दो। कहा मार तो फिर पड़ेगी, वो कहेगी देर से क्यों आई है। ये कायनात की सारी रहमतों समेत मेरे महबूब ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं। तेरी ओ इज्जतों वाली खातून, तेरी गुर्बत पर दुनिया की सारी दौलतें कुर्बान, जिनके साथ मदीने वाले हबीब ने चलना शुरू कर दिया, हुजूर सिफारशी बन के साथ चले। यहां भी देखना इत्तेबाए सुन्नत में गौसे आजम का तरीका। उस गरीब से क्यों रोते हो? उसने कहा हुजूर इसी इलाके इसी मोहल्ले का हूं, दरिया के उस पार जाना था, मल्लाह मेरे मोहल्ले का है और मैंने कश्ती में सवारी की है, और जब उसने किराया मांगा है तो मैंने उससे कहा है कि अभी नहीं है उधार कर लो। उसने भरी कश्ती में से नीचे उतार दिया। हुजूर गरीबी अपनी जगह पर, ये जो साथ रुसवाई लाती है ना गरीबी, मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। ये जो उसने मुझे रुसवा करके उतार दिया ना, तो हुजूर दिल टूट गया है। तो गौसे आजम ने सिर्फ वजीफा नहीं बताया, ये नहीं कहा जुमेरात को सुबह 9 बजे आके तावीज ले जाना। फरमाया तो यहीं ठहर में आया, घर तशरीफ ले गए, 100 दिनार लाए। उतनी देर में मल्लाह दूसरी तरफ उतार के मुसाफिरों को वापिस आ चुका था। उस मल्लाह का बाजू थामा, 100 दिनार दिया, फरमाया ये रख ले, खत्म हो गया तो दोबारा ले लेना, लेकिन आज के बाद किसी गरीब को कश्ती से ना उतारना। जिसके पास किराया ना हुआ अब्दुल कादिर जिलानी के किराए पे सफर करा देना, मेरे किराए पे सफर करा देना, मैं हूं ना। इसको कहते हैं गौसे पाक। तो ये चूंकि तन्हाई में बात की थी, इसका उनको तस्वीर नहीं चाहिए थी, इसको उन्होंने कहीं डालना नहीं था, कहीं लगाना नहीं था, तन्हाई में की थी ना। तो मल्लाह कहता मैं भी बड़ा सख्त दिल था, पर जनाब गौसे आजम का तरीका ऐसा अनोखा था कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने हाथ थाम के चूम के कहा शेख आज के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक तो तबलीग दीन, एक गरीब परवरी, और तीसरा मुसल्ले से वाबस्तगी मेरे गौस पाक की, इबादत से वाबस्तगी, अल्लाह की जात से जुड़ के रहना। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, रातें रब के लिए गुजारना सजदे करते और कयाम कर। मेरी तरह के बिल्कुल जो लोग निकम्मे, उन्होंने भी अपने हक में हदीस याद कर ली है कि आबिद सारी रात इबादत करता रहे और आलिम सारी रात सोया रहे, इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, दर्जा फिर भी आलिम का ज्यादा। ये हदीस अपनी जगह पे दुरुस्त है, पर इमाम आजम को भी तो आती थी ना, और उनसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं, पर वो तो सारी रात मुसल्ले में बैठे रहते थे। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? भाई मैंने तो अपने हक में याद कर ली, और मैं बन भी गया कि मुझे मानो कि मैं आलिम हूं। माज़अल्लाह मेरी तरह के लोग दावा कर बैठे। तो ये हदीस गौस पाक को भी तो आती थी ना। ये जरा देखना, सुबह हजरत गौसे आजम फजर के बाद फिका का दर्स देते थे, नमाज, वुजू, गुस्ल, ज़कात, हज, इसके मसाइल बताते थे। जोहर के बाद तफसीर का दर्स होता था, असर के बाद हदीस पाक का दर्स होता था, दरमियान में मदरसे के तलबा को असबाक पढ़ाते थे। हमारे यहाँ ना मदारस में एक नाज़िम तालीमात होते हैं जो पीरियड तकसीम करते हैं, असबाक। तो नाज़िम तालीमात ने कहा हुजूर आपको किताब कौन सी देनी है? सारे बच्चे लायक नहीं होते, कुछ मेरी तरह के भी होते, लेकिन जो लायक होते हैं उनके तो बोर्डों पे नाम आ जाते हैं, इसने हमारे कॉलेज में टॉप किया है। तो भाई नलायक ने भी तो फीसें पूरी दी है ना, क्लास में वो भी तो आया ना, तो उसका भी तो नाम लो ना। तुम नलायकों का नाम क्यों नहीं लेते? चलो मुझे क्या लेने दो, क्या लेने दो,
میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے نا، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے، میں ان کی شفاعتی لأہل الکبائر من امت، کبیرہ گناہ والوں کی سفارش۔ سنیں جی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ فرمایا گناہگار سارے میرے قریب ہوں گے، معاشر میں میرے قریب ہوں گے سارے۔ حضور غوث اعظم سے ناظم تعلیمات نے کہا حضور آپ کو سبق کون سا دینا ہے؟ فرمایا سبق نہیں دینا مجھے، لائق اسٹوڈنٹ سارے تم رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو، میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا۔ اللہ کرے کوئی نالائقوں کو پڑھانے والا بھی ملے اور کوئی نالائقوں کا والی وارث بھی بنے، لیکن سب لائقوں سے ہی اپنی نسبت کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم دن میں اسباق پڑھاتے، آنے جانے والوں کی بات سنتے، لوگوں کا مداوا کرتے دکھوں کا۔ ادھر دیکھو میرے بھائی، اتنی محنت کرتے، انہیں پتا تھا میں سارا دن دین کا ہی کام کرتا ہوں، پر رات ہو جاتی، ضروری کاموں سے فارغ ہو جاتے، تقریر سننے والے، درس لینے والے، سبق پڑھنے والے سو جاتے، اور بغداد کے پیر غوث پاک جیلانی مصلی بچھا لیتے۔ پھر ساری رات وہ اپنے رب کے حضور حاضر رہتے، ساری رات۔ پھر وہ سحری تک اپنے مالک کو راضی کرتے۔ 40 سال معمول رہا غوث پاک کا رات بھر عبادت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کیا، ہم مصلی سے کٹ گئے۔ مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا۔ ہماری باتیں لمبی ہیں، دعائیں مختصر ہیں۔ ہم اگر کبھی مصلی پہ رو پڑے نا، ہم کبھی موبائل بند کر کے ساری مخلوق سے تعلق توڑ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں نا، کبھی جڑ جائیں نا اپنے مالک سے، تو انداز ہی بدل جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت کرتے۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں، مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ساری رات ہی نفل پڑھے نبی پاک نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری نسبت بہت بڑی ہے، اور بھائی جس کی نسبت بڑی ہوتی ہے اس کی تو ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے غیر تو سرکار کو حاضر ناظر نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں۔ ذرا سننا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ فرماتے ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے محبوب اپنے مزار میں بیٹھ کے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں چونکہ ہم مانتے ہیں تو ہماری تو تنہائیاں بھی پاک ہونی چاہیے، ہمارے اندر تو احساس زیادہ ہونا چاہیے۔ جنہیں حضور دیکھتے ہیں ان کا تو ایک ایک لمحہ نکھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ قریب دیکھتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں، آپ سے محبت کرنے والوں، سنو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ساری رات نماز پڑھی میرے نبی کریم نے، اور میں نے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، اور صبح عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا۔ اتنی مشقت کیوں کرتے؟ آپ تو محبوب ہیں۔ تو فرمایا عائشہ آپ نے بتایا نا میرے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے، تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور تو شکر کے لیے ساری رات نماز پڑھتے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے، 5 کلو مٹھائی آپ کے گھر بھی بھیج دی، اور بھی بڑی بانٹی ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا 2 نفل بھی پڑھے بیٹی بیٹے کے ولادت پر؟ تو جس مالک نے اصل میں تمہیں انعام دیا ادھر تو رجوع ہی نہیں کیا، اس طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا رجوع اللہ رسول کے جانب موڑا ہے۔ ان کی ساری تعلیمات بندے کو عبادت سے، ریاضت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے منسلک کرتی ہیں۔ نام لے غوث پاک اور نمازیں 5 بھی پوری نہ پڑھے، اور سردیوں کے لمبی راتوں میں بھی تہجد کے لیے نہ اٹھے، تو اس نے نام لیا ہے، پھر یہ محبوب سبحانی کو سمجھا
نہیں ہے. میں آپ میری طبیعت پر بوجھ دیکھ رہے ہیں, بیمار ہوں کئی دنوں سے, لیکن یہاں جن دوستوں نے مجھے دعوت دی ان کا پیار ایسا تھا کہ میں نے آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں کہ میں بیمار ہوں. وہ اس لیے نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ میرے بھائی کس کس کو وضاحتیں دیتے پھریں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے. کئی قسم کا گمان پیدا ہوتا ہے. میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, بات کو سمیٹنے لگا ہوں. ایک میری بات کبھی مت بھولنا, صرف میرا نعرہ ہی مجھے غوث پاک کا غلام اور مرید ثابت نہیں کرے گا. آپ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریفیں کریں نا گھر جا کے, لیکن بیوی کو معاذ اللہ گالی دیں تو وہ فوراً کہتی ہے یہ سکھایا تجھے پیر صاحب نے, یہ نام لیتے ہیں تو بزرگوں کا. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں, فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں, کسی جگہ آپ کاروبار کرتے ہیں, لوگوں سے آپ کا لین دین ہے, وہ کسی بزرگ کے سلسلے میں نہیں ہے اور آپ ہیں, تو آپ کا سچ بولنا بتائے گا کہ آپ کی نسبت مضبوط ہے. جب آپ دفتر میں آپ کا اخلاق, آپ کا کردار ان سے نرالا ہوگا تو پھر خود بخود اندازہ ہوگا کہ صوفیاء کے ماننے والے نرم مزاج ہوتے ہیں, ان میں کردار زیادہ ہوتا ہے. آپ کا کردار و عمل پختگی پیدا کرے گا مزاج میں, لیکن آپ کہیں کہ میں خالی نعرہ لگاؤں اور میں خالی دعویٰ کروں اور دوسرے سے کہوں تجھے بولنے نہیں دوں گا میں نسبت والا ہوں, تو بھائی بار بار ہو سکتا ہے نعرے چلیں, لیکن جو ہمیں روز دیکھتے ہیں وہ نعروں پہ گزارا نہیں کر سکتے. وہ کردار بھی دیکھیں گے, وہ اخلاق بھی دیکھیں گے, وہ ہمارا لین دین بھی دیکھیں گے, معاملات بھی دیکھیں گے. تھوڑی تھوڑی اپنے اوپر محنت کریں, تھوڑی تھوڑی توجہ کریں. اگر ہم حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں, خواجہ اجمیر کے ماننے والے ہیں, اگر ہم حضرت داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں, اگر حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کے ماننے والے ہیں, اگر شیخ شہاب الدین سہروردی کے ماننے والے علیہم الرحمہ, تو پھر میرے بھائی کردار و عمل بھی تو بتائے نا. مزاج میں سختی, درویشوں کے ماننے والوں کے مزاجوں میں سختی نہیں ہوتی, لفظوں میں کمزوری, جملوں میں جھوٹ نہیں ہوتا, ان کا رزق ناپاک. کیونکہ صوفیاء نے تو لوگوں کو توکل سکھایا ہے, انہوں نے تو صبر سکھایا ہے. ان کے انداز کریمانہ ہوتے ہیں, ان کے انداز میٹھے ہوتے ہیں. 3 باتیں میں نے عرض کی. ایک تو تبلیغ دین, حضرت غوث اعظم کا مشن رہا, اور تبلیغ دین درد سے, اور ہر آدمی تبلیغ دین کرے. آپ اپنے دوستوں میں پیغام دیں دین کا, ان کو لائیں عبادت کی طرف, لائیں سچائی کی طرف. آپ دائی اور مبلغ بنیں. اور دوسری بات میرے بھائی, غریب پروری کریں, آنسو پوچھیں. کو ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں ہی خرچ کریں. آپ کسی شخص کے لیے ایک وقت کے کھانے میں کام آ سکتے ہیں تو پیچھے نہ رہیں. یہ غوث اعظم کا سبق ہے. اور تیسری بات, اپنا تعلق عبادت کے ساتھ, مصلی کے ساتھ. تسبیح, یہ موبائل ہاتھ میں ہو تو سکون نہیں نہ لینے دیتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ چلتا رہتا ہے نا. تسبیح پکڑ لیں انشاءاللہ وہ بھی چلا کرے گی, وہ بھی چلے گی. کچھ آپ تسبیح لے لیں, وہ آپ سے کہے گی کچھ پڑھ. یہ بھی ایک حکمت ہے بزرگوں کی. تو کچھ عبادت کا مزاج, تقوی کا کچھ مزاج پیدا کرے. میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو بھی ہوں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں. آپ کا یہ خوبصورت اہتمام دیکھ کر جو کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے, اور بات کرتے جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر کرے. وما علینا الا البلاغ. سلام ہوگا اور سید صاحب کی بلا دعا فرمائیں. اور یہ جو عنوان آج جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں, جو دن آج ہم منا رہے ہیں, یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے, اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ کو بہت جھک جاتی. سیدہ پاک کا نام آتا, والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے. ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا. تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں, تو اس نے بھی فوراً تنقید کی, کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے امام کو امام اعظم,
مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو، میرے سوال کا جب جواب دیں گے جو نہیں پتہ چلے گا نا۔ وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام کو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہم ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہے، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود۔ آج تو ہم طریقہ لائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف ناروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا صدر صاحب کا، بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھے، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے، وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے، بھی دیکھ کے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا، اور مذہبی لوگ ماشاءاللہ امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتا ہے، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم کرتے ہو۔ عزیز دوستوں، مجھے 5 جذبات آپ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ تھے، پرانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ بڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی، بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول آئے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے، تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کی طرح جو میں عید پر آیا تھا کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کو پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سان ہیں، میں ذرا سنبھال چھڑے نہیں، 10 محرم امام حسین دی نیاز بتا۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہیں ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھنڈیاں لے آ کر دے، وہ سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہا اماں جی میں پوچھے استاد ختم برات بھی ہو جاتا ہے،
मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं जिस बर्तन में पकाया उसमें भी खत्म हो जाएगा, और ये ईद पे गोश्त जाता है, गोश्त आता है, प्लेटें वापस आ जाती है, मतलब टूटियां भी इसका हिस्सा है सारे स्वाद का। छोड़ में खीर पकानी है तो ऐसे भी चली जाएगी। तो माँ होती है, अम्मा जी फरमाने लगी कि मसले रखना अपने कोल सने अपने उस्तादा में, जहाँ जाके ना मैंने टूटियां ले आके दे, मैं अपने बुजुर्गों को ही सुने हैं। तो एक दफा तो मुझे बड़ी मतलब तलखी हुई, बड़ा मैं मुश्किल से गया, वो मैं खरीद के लाया, ला के मैंने पेश की। तो उस दिन मैंने थोड़े से, अल्लाह मुझे माफ करे, सख्त जुमलों में कहा। मैंने कहा अम्मा जी ये कहाँ से आ गई ये टूटियां, मतलब इतनी दूर जाना पड़ता है, और फिर ये कि आखिर बांटी तो खीर है, तो इतनी बहुत कीमती शहर नहीं, प्लेट इससे महंगी दी है, बेहतर दी है, कुछ जरूरी है। तो उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए, फिर मुझे 7 तबकी भी दी, समझ आई कि खा गया है। फिर मेरा माथा भी चूमा, फरमाने लगे पुत्र जो हुसैन इब्ने अली के नाम से कुछ है किसी को देनी है, फिर प्लेट वापस नहीं मिले, फिर जो दे दिया सो। ये जो हमारे बुजुर्गों के तरीके होते थे, ये जो उसमें कैफियत होती थी, आप देखें ना, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं शरीफ का लंगर जमीन पे गिर गया तो जुबान से उठा रहे हैं, फरमाते तुम्हें पता नहीं है किसके नाम है। मैं बड़े बड़े से दोस्तों से कहता हूँ, मिलाद शरीफ पे अगरचे मजबूरियां होती हैं बाजू का, लेकिन जब इसको लंगर कहते हो इमाम हुसैन के नाम का, तो खुदा रहा एक दाना जमीन पे ना गिरने देना। तुम्हें पता नहीं निस्बत किसके साथ है, तुम जरा देखना ही काम किसके साथ, वो जज्बात का खास रिश्ता, वो कल्बी कैफियत न समझ। तो फिर हजरत अबू हुरैरा का वो फरमान पढ़ो, हजरत अबू हुरैरा की बात इमाम हसन और हुसैन की हयात मुबारका में कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं पता नहीं मुझे क्या होता है, फरमाते हैं जब भी हसन और हुसैन का नाम लेता हूँ खुद ब खुद मेरी आंखों में आंसू आया। पता नहीं क्या बुलंदी है, क्या दर्जा है, ये बड़े आदमी हजरत अबू हुरैरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। लेकिन दोस्तों बंदा बड़ा हो जाए, उसके दाएं बाएं आगे पीछे ढेर सारे लोग हो जाएं, और फिर वो समझे कि मेरा अब कोई बड़ा ही नहीं रहा, मैंने किसी का इकराम भी नहीं करना, मेरी कोई निस्बत ही नहीं रही, अब मुझे मैं कैफियत से निकल आया हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकद्दस पैरों को मिट्टी लग गई। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने अपने सर से पगड़ी को खोला और जाके दौड़ के जब वो इमाम हुसैन के पैर साफ करने लगे तो इमाम अपने मकाम में कदम पीछे किए और पीछे करके कहने लगे हुजूर क्या हुए, आप बुजुर्ग हैं, मैं जवान हूँ। हजरत अबू हुरैरा ने वो कदम और जरा कस के पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन ना कदम पीछे करो, मैं तो खून रसूल से प्यार कर रही हूँ। रसूल का कसम उठा के कहा हजरत सिद्दीक अकबर ने कसम, हजरत अबू बकर तो पहले ही सिद्दीक हैं, जो पहले से सिद्दीक है उनको कसम उठाने की क्या हाजत है, जो पहले से सिद्दीक मेरे सिद्दीक नहीं सिद्दीक है अकबर, जिन्हें रब करीम कहेंगे तस्दीक करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक कसम उठा के कहते, कसम उठा के मैं कहता हूँ वो ज़ौक़ बहुत एहतमाम होता है 9-10 मुहर्रम को, लेकिन हमारे एक साथ में जो बातें होनी चाहिए, हमारे जज्बात में जो रंग होना चाहिए, हमारी कैफियत जो तब्दील होनी चाहिए, उनमें दिल ब दिल पोस्टों का रंग आ रहा है, सोशल मीडिया का रंग आ रहा है, तस्वीरों का रंग आ रहा है, उसमें कोई और जलवे अब दिखाई देने लगे हैं। कसम उठा के कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, मैंने जरूरत नहीं, वो तो पहले ही सिद्दीक है, पर कसम उठा के कहने लगे लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपने हर रिश्ते से ज्यादा मदीने वाले महबूब के रिश्ते अजीब, अपने हर रिश्ते से ज्यादा हुजूर का रिश्ता महबूब है। हजरत सिद्दीक अकबर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद भी मुसलमान हो जाएं। फतेह मक्का पे अल्लाह ने तौफीक दी, वो मुसलमान हो गए। कुछ अजीब जज्बा था उनके अंदर, उनके बेटे मुसलमान हैं, बेटियां मुसलमान हैं, पोते नवासे मुसलमान हैं, सिहाबी हैं, 3 नस्लें हैं। बड़ा शौक था कि मेरे वालिद भी आए, हमारे वालिद भी आ गए। और फिर जब बिल्कुल एक शख्स सारी जिंदगी मुखालफत करे, बहस करे, हजरत सिद्दीक अकबर को बहुत सारी बातें वो समझाने की कोशिश करते हैं अपने तई, सारा कुछ हो, फिर अल्लाह ताला इनकलाब बर्पा करे, उसी बंदे का दिल फेर दे
اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات بالکل بدل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے، ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم آبو فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے۔ حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے۔ ذرا اس پر بھی غور کر لو، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر سے کلمہ۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی، فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو، ہمارے والد مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی، جذبات تھے، وہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں۔ پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی۔ دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا شریع العقیدہ ہونا شرط ہے، باقی آپ اس کا اکرام کریں اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار ہوں۔ باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں، جتنی مرضی پیدا کر لیں، جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں، جس طرح کر کے مرضی کر لیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام، اور دوسری بات ایک تو محبت، دوسری بات احترام۔ احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے کہ جگہ وضاحت کی گنجائش کم رکھتی تھی، رش زیادہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے، بالکل قریب، وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں بالکل قریب بیٹھے تھے۔ اچانک مولا علی شیر خدا، سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھنے کو تیار تھے، جگہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھاما، لا کے حضور کے قریب بٹھایا، اور کوئی تبصرہ نہیں، کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ حضور کے بارگاہ ہے، صحابہ وہ بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے۔ حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے؟ میری طرف دیکھیے گی، فرمایا دیکھا ہم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا، کس طرح علی کا احترام کیا، لا کے بٹھایا۔ پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرے، جو صاحب احترام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے۔ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جب ہم اہل بیت نبوت کا تذکرہ کریں گے، باوضو ہو کے سلیقے کے ساتھ، جب کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ نیاز ہمارے سامنے پڑی ہوگی، ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے دیکھیں ہم نے کتنا کچھ شروع کر لیا، چند سالوں میں سالگرہ اس طرح عام ہوئی ہے کہ ضروری حصہ بن گئی ہے، اور ایک بندے کی 2 سال کی ایک اپنی شادی، ڈبل سالگرہ ہو رہی ہے، اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر اعتراض ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہ کریں۔ اس طرح کی ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں اور پوری طرح ہمارے کلچر اور سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہمارا کلچر تو صحابہ اور اہل بیت کا پیار تھا، اولیاء اللہ کی محبت تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارا کلچر تھا۔ لیکن تو تیزی سے نوجوان ادھر نکل گئے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کبھی کو بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا وہ بچے کہہ رہے ہیں سالگرہ کرنی ہے تو کر لیں، نہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیک کی بھی کوئی اصل موجود ہے کہ نہیں، نہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ دیگر جو لوازمات ہوں گے وہ بھی کہیں سے آئے ہیں کہ نہیں، حالانکہ تو یہ بھی چیز بھی اس میں سے قضا ہوتی ساری پوری کی جاتی۔ دوستو کبھی بھی اپنی روایات کو ضائع نہ کریں، اپنی نسبتوں کا، اپنے تعلقات کا، اپنے معاملات کا پورا احترام کریں۔ دوسری بات، ہمارے نا جیسے میں نے شروع میں کہا زیادہ پریشانیاں گھروں کے اندر ہیں، ڈھیر سارے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ گھروں کے اندر سے ٹوٹ گئے تو بیچارے باہر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان
کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر کے اندر وہ بہترین اخلاقی قدریں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ رواج آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرو، بچے جو مانگے انہیں فراہم کرو، ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کرو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس ملک میں لوگ آفت کا شکار ہیں، اس ملک میں نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو. جو نئے ماڈل کا موبائل آئے گا وہ نہیں ملے گا، پرانا مل جائے گا. حالانکہ ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چندہ دیا جائے سیلاب زدگان، اور اس کے ساتھ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں وہ بھی پورے عروج پہ. ہم سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ دولت سے، اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو پوری آسانیاں دے دو تو پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ تجربے کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے جب پوری دولت آ جاتی ہے اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا. آپ دیکھیے نا یہ حضور کی اولاد پاک ترغیب و ترہیب دیکھیے گا. میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی. چاہے یہ دعا آج آپ کو کوئی بندہ الا ماشاء اللہ مانگتا نظر نہ آئے، پر حضور نے مانگی ہے. اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دے. مانگی ہوئی دعا اپنے بچوں. اللہ انہیں بس بقدر کفایت روزی دے ایک وقت، اور وہ 5 سال کی. ہاں عورت کے لیے جائز ہے وہ زیور پہنے جتنا مرضی پہنے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنا مرضی قیمتی گھر سجائیں. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں. یہ 2 چیزیں آئیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی. کیا ہوا؟ خالی پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی. کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے. محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے. اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے نکال دیے. کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دے گی. دیکھو نا محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کوئی زیورات نہیں. حضرت مولا علی واپس آئے، کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پردے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دیں. او میرے بھائی ہمارے بچے تو سادگی سیکھنے کو تیار نہیں. جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل دیتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو کے آپ کے جذبات کا خیال کرے گا، آپ کے احساسات کا خیال کرے گا؟ جس قوم کو پنکھا بند ہو جانے پر احتجاج سوچتا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے نہیں ہوگی. ہم نے جہاں بچوں یہ فیشن ہو گیا ہے کراک رول دیکھ کے چیخیں مارنا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے. میرا بچہ شفکلی دیکھ کے ڈال گیا تھا جی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں جی ہم. وہ جناب وہ قربانی کا جانور سیدھا ہو رہا تھا تو دیکھیں بچہ رو رہا ہے، ویڈیو بنا کے چڑھا جی، وہ کمال ہے. یہ اس طرح کرتے اپنا کیواڑ اندر سے بند کر لینا دروازے کا کہ جناب باہر لڑائی ہو رہی ہے بیٹا، ہم نے کسی کی لڑائی میں کودنا. تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے. اگر پھر قریبی رشتے دار کے گھر میں ظلم ہو رہا ہو. لیکن مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں تھما کے کہا تھا پتر عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے خالو ہیں، خبردار کوئی ظالم یہ دروازہ پھلان کے عثمان غنی تک نہ پہنچے. پھر کسی کو ضرورت بھی نہیں ہوئی وہ دروازہ کراس کرنے. حضرت مولا علی تو سال جہاد میں نکل جاتے شہزادہ. رسول کریم نے سامنے ان کی پشتی لڑوا. حضور نے جو تربیت کی نبی پاک نے. مجھے ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا تو کہنے لگا آپ لوگ تقریریں کر لیتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں، تو کبھی بات کریں تو آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو گئی. تو 3 دن کھانا نہ بندہ کھائے، 3 دن بندہ پانی نہ پیے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ میدان میں بھی نکلے اور وہ پورا لڑے اور پھر اتنے لوگوں کو قتل بھی کیا، تو کچھ ہمیں تھوڑی سی نا آپ
کوئی اطباء کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات بتائیں. کہنے لگے کہ بڑے بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن اثر کے وقت تو وہ کلام بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے. بڑے بڑے سمجھو 3 دن مسلسل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کو؟ یعنی 3 دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، مسلسل. اور پھر آپ لڑے اور میدان میں نکلے اور پھر بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا سوال تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، بڑا سادہ سا ہے، آپ سمجھ جائیں گے. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات؟ دیکھو، اگر بندے کو بچپن سے عادت ہو 3 دن روٹی نہ کھانے کی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو، امام راضی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے روزے رکھے 3 دن مسلسل. حسنین کریمین کی عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال یا 8 سال، اس کے بیچ دونوں شہزادوں کی. روزے رکھ لیے دونوں نے والدین کے ساتھ مل کے روزے. کہیں سے جو لائے مولا علی، سیدہ پاک نے پیس کے روٹیاں پکائیں. اب وہ کھانا جیسے ٹیبل پہ سجایا، دروازے پر باہر کسی فقیر نے آواز دی، میں مسکین ہوں اور میں مدینے کے کئی دروازوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، کسی نے کہا ہے اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جائے، میں مسکین ہوں، کچھ لینے آیا ہوں. حسنین کریمین کی اماں نے فوراً وہ کھانا لپیٹا. صبح سے بچوں کا روزہ ہے، وہ کھانا لپیٹ کے اس مسکین کو تھما دیا. کھجور پانی سے افطار، کھجور پانی سے سحر. اگلے دن صبح پھر روزہ رکھا سب خاندان نے. وقت آیا دوپہر کا، وقت آیا شام کا. اب جب افطار کا ٹائم آیا تو کل سے لقمہ گندم کا، اناج کا، جوں کا پیٹ میں نہیں گیا. جیسے ہی کھانا ٹیبل پہ سجا، دروازے پہ صدا آئی، قیدی ہوں، آج ہی رہا ہوا ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اگر کھانا مل جائے. اٹھایا کھانا، اس قیدی کو تھما دیا. تیسرے دن پھر کھانا سجا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے یہ پورا گھر انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پہ ابھی تک آیا کوئی نہیں. یہ انتظار میں تھے کہ کوئی آیا نہیں. دروازے پہ صدا آئی، اے محبوب کے گھر والوں، یتیم ہوں. باغ ہوتا تو شاید لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا. شہزادی پاک نے حسنین کریمین کو وہ کھانا لپیٹ کے دیا تو کھانا ادھر چلا گیا. وہ بھائی جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ کے انہیں تیاری کرائے، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک کھجور پہ چند قطرے پانی پہ گزارا. انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا. روٹی پانی کے نام پہ جو قوم لڑے اور کہے کہ میری مرضی کا کھانا نہیں تو جاؤ، میں احتجاج کر رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور جن کی شروع سے تیاری ہونا، جو تیار کیے جا چکے ہوں، ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا. آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا، یہ بہت سارے خانقاہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ڈھیروں لوگ آ کے تعلیم مانگتے، کہتے ہیں میری بیٹی بڑی دکھی ہے، سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں. صحیح بتاؤ، رونا کس بات کا ہے؟ دکھ کس بات کے ہے؟ کس چیز کی آزمائشیں ہم نے طاری کرنی ہے؟ کسی کی بیٹی اتنا کمزور تو بعد میں ایک حدیث ہے، 2 جملے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں. حضور تشریف لائے، 2 جملے بیان کیے، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے. صرف 2 باتیں کہا، فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر. اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزت اللہ میری بیٹی کو عطا فرمائے. یہ برداشت تھا. آپ کو ملے گا نا بخاری میں، سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے. تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر.
جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی ایک غلام لینے گئی تھی، مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے، جتنی بار تسبیح پڑھوں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ یہ گھر کے ماحول پر تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ کو جتنی کتابیں ملیں گی نا اہل بیت نبوت کی حالات پر، ایک بات بڑی عجیب ہے۔ پچھلے صفحے پر صاحب نے لکھا ہے کہ کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، سبھی نے لکھا ہے، اور یہ فخر بھی اختیاری ہے۔ کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، یہ سبھی نے لکھا ہے، لیکن حیران ہوں ہر مصنف پر کہ ہر بندے نے یہی لکھا کہ اس گھر میں کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، لیکن اسی مصنف نے چند صفحوں کے بعد لکھ دیا کہ گھر میں کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ یہ عجیب انداز ہے بھئی، آپ چند صفحات پہلے کہہ رہے ہیں مہینہ مہینہ گھر میں چولہا، لیکن جو اگلے ہی چند صفحوں پہ کہتے ہیں جو آیا ہے اسے جھولی۔ امام حسین کے پاس سائل آ گیا، ہمارے لوگوں نے غریبوں کو دینے کے لیے کھلے پیسے سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، کبھی گاڑی میں آ جائے نا وہ اب مجبور ہو جائیں دینا ہی پڑے گا۔ ویسے تو بہت سارے ٹول پلازوں کو لکھ دیا ہے کہ دو ہی مان، یہ سارے پروفیشنل ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں، تو یہ تو آپ نے لکھ دیا محکمے والوں نے، تو ان سے پوچھتے کیوں نہیں، یہ مانگتے کیوں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ درجنوں بیسیوں لوگ ایک گاڑی کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ کس نے ان سے پوچھنا ہے؟ ہدایت رسی کس نے کرنی ہے؟ میں ایک دفعہ جھونپڑیوں والوں سے ملنے چلا گیا، وہ ہمارے قریب تھوڑے سے فاصلے انہوں نے جھونپڑیاں لگا لی، تو میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب کیمرہ کیوں نہیں لے آئے نال، کلے ٹور آئے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ویسے ہی کہا کہ آپ آئے، کئی دنوں سے میں گزرتا، تو کہنے لگے آندھی آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کبھی کسی نے ہم سے آ کے پوچھا تو ان کی سال میں جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہی ہوتے مل جاتے ہیں، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے، کبھی نہیں پوچھا، اور واقعی کبھی نہیں پوچھا۔ وہ کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بیچ میں سے بچے جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، جب آپ حالات کا رخ صحیح طور پہ نہیں موڑیں گے تو غلط جگہ مڑ جائے گا۔ عام دام برسے مطلب، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، وہ 10 روپے فقیر کو دیتے ہیں جو ہمارا بچہ بھی نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں اس کی تو چاکلیٹ بھی نہیں آتی، یہ کیسے لے دیں؟ وہ ہم نے الگ رکھے ہوتے ہیں، وہ دینے ہیں فقیروں کو۔ امام حسین کے پاس بھی سائل آیا، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، سائل آیا، اس نے آ کے کچھ مانگا، مجھے پتا تھا 1-2 دینار مجھے ملیں گے، ہر جگہ سے ایسے ہی ملتے ہیں، بس سمجھ نہیں تھی نا دروازہ کون سا، اس سے طلب کرتا تھا مختلف لوگوں سے، یہاں بھی آ گیا۔ اب یہاں کمال دیکھیں، جو بات میں نے عرض کی اس پر غور کریں، جب اس نے کچھ مانگا تو امام فرمانے لگے یار لطف کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ظاہری طور پر 1 دینار بھی نہیں تجھے دینے کو، تو ذرا بیٹھ جا، امید ہے اللہ کو بندوبست کرے گا۔ وہ شخص کہتا میں بیٹھا رہا، اور بیٹھا رہا تو مجھے کچھ گھنٹے بیٹھنا پڑا، کچھ گھنٹوں کے بعد 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی ہیں، ہر تھیلی میں 1,000 اشرفی۔ میرا یہ خیال تھا کہ 1-2 مجھے مل جائے کہ میرا کام چل جائے گا، لیکن کہتے ہیں میں نے بھی اس طرح کے نور بھرے لوگ پہلی دفعہ دیکھے۔ امام علی مقام نے 5 اٹھائیں، تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ اندر ظاہراً ایک بھی موجود نہیں، وہ 5 اٹھائیں تھیلیاں 5,000 اشرفیاں، اور مجھے تھما کے کیا ہے فاطمہ کے جگر پارے، کہنے لگے معاف کرنا تمہیں انتظار کرنے میں دشواری ہوئی، کس طرح کا سامنا کرنا پڑا، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، او غم حیات کے ماروں کا احترام، غم حیات کے ماروں کا احترام۔ آپ یقین کریں وہ والا لنگر درویشوں کے لیے، وہ والا لنگر طالب علموں کے لیے، جب کوئی سنجیدہ آدمی نہیں کھاتا، کوئی سنجیدہ۔ کبھی کبھی تو ایسے غصہ، میں نکل رہا تھا کسی پروگرام کے لیے تو مدرسے کے دروازے پہ ایک صاحب کھڑے تھے، گاڑی سے نکلے، موبائل اور چابیاں ہاتھ میں، مجھے کہنے پیر صاحب کس چلے ہو؟ آپ کام بتائیں۔ کہنے لگے وہ ساڑی شادی سی تو وہ 1-2 دیگا بات کے جانے پہ کو منڈا کر لو رہا ہے طالب علم،
میں نے ان سے کہا تو کیا سمجھتا ہے یار روٹی نہیں پکتی بات گئی نے خبردار آج کے بعد اس طرح کا کوئی رویہ لے کے تو نے مدرسے کا رخ کیا ان لوگوں کو تو کیا سمجھتا ہے یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہم نے تو سدارے بھی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سیک لیا منہ کی لگے کسی اور دے نال کروں مت ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں یہ کس طرح کا رویہ ہے کہ جناب وہ بچے آئے قرآن شریف پڑھنے کے لیے دیکھ ذرا لیٹ ہے لہذا اس طرح کرو دو سپارے اور پڑھ دو یہ کہ آپ نے کبھی آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں تو کبھی کہا ہے جناب تھوڑی دیر بیٹھے کھانا لیٹ ہے یہ ہمارا مذہب کے ساتھ درویش کے ساتھ سادگی کے ساتھ تو ایک تو اہل بیت کا پیار دوسرا احترام تیسرا گھروں میں سادگی چوتھا مزاج سخاوت کا پانچویں اور آخری بات سنو اور میں اپنے بات کو ختم کروں زندگی میں دو ہی سواریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کچھ کر سکتا ہے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے ایک صبر دوسرا استقامت ہمیں نہ سویرے انقلاب چاہیے ہمارے بچے کہتے ہیں ابھی کام کیا تو حالات صحیح ہوئے کیوں نہیں وقت لگتا ہے صبر کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 100 جگہ پہ ہے اور حدیث جمع کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ شاید 500 مرتبہ حدیث پاک میں حضور نے صبر کا حکم دیا یہ جو صبر ہوتا ہے نا یہ انسان کے لیے بہترین ذاکرہ ہوتا ہے ایک بزرگ سے کسی نے کہا ایک دفعہ کہ جناب طبیعت میں قرار نہیں بے سکونی رہتی ہے آپ صبر کا کہہ تو دیتے ہیں پر کام مشکل ہے تو بزرگ کہنے لگے گرمیوں کا روزہ ہو تو ایک بندہ تلخی کرنے لگ جائے کہ بڑا لگ رہا ہے بڑا شور کرے تو اس کے شور کرنے سے روزہ زور کے وقت تھوڑی نہ کھول جاؤں اس کے باہر کرنے سے 4 بجے مغرب کی اذان ہے تو کرے جتنا کرنا ہے روزہ مغرب میں کھلے گا اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک اپنے وقت پہ آپ کسی بھی قابل ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کبھی نہیں آپ کو کہے گا کہ یہ بوتل سیرپ کے لے جاؤ آج ہی پی لو شام تک ٹھیک ہو جاؤ یہ سارا گولیوں کا کھا لو شام کو ٹھیک کر کہتا ہے ڈاکٹر وہ کہتا ہے یہ دوائی کھائیں ایک گولی صبح لیں ایک شام کو لیں یہ سیرپ پیئیں پھر بھی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو 10 دن کے بعد آنا آپ کو گنجائش ہمیں بڑی جلدی ہے بھائی نظریے کا سچا ہونا ضروری ہے آپ کے ضمیر کا مطمئن ہونا ضروری ہے سویرے انقلاب ہونا ضروری نہیں کربلا کے میدان میں تلواروں سے مقابلہ ہی نہیں نیزوں کا نیزوں سے مقابلہ ہی نہیں تیروں کا تیروں سے مقابلہ ہی نہیں 22,000 کے لشکر کا کبھی 80-90 لوگوں سے بھی مقابلہ ہوا کبھی 70-72 لوگوں سے بھی مقابلہ ان تک پانی اور کھانا نہیں آیا اور قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں اذان کی آواز پوری طرح گونجی امامت امام حسین نے ہر نماز میں پڑھائی کسی جگہ بھی وہ کمزور دکھائی نہیں دیتے وہ جب بھی بیٹھے لڑنے کے لیے میدان میں تو امامہ باندھ کے بیٹھے تلوار اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے پوری ہمت سے جگہ جگہ رونا اپنے آپ کو کمزور کر لینا جگہ جگہ دکھڑے بیان کرنا یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے انسان جب مضبوط ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے تو اپنے دکھڑے یا رب کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے یا رسول کریم کی بارگاہ میں بیان کمزور ہو جائیں گے زندگی میں تھوڑا حوصلہ ہو سکتا ہے حالات ایسے بھی آئیں کہ جناب یوسف کو جیل جانا ہو سکتا ہے حالات ایسے بھی آئیں لیکن اگر رب پر توکل مضبوط ہو نا تو جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا انہیں حکمران بنا شرط یہ ہے کہ تھوڑا حوصلہ تھوڑا سفر کرنے میں انسان کا عزم اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی روڑا نہ آئے کوئی ٹینشن نہ آئے میں یہ سکر سے موٹر وے پہ چڑھا سندھ کے سفر پہ تھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لوگ یار اب آسانی ہو گئی لاہور تک موٹر وے ہے تو کئی دفعہ بندہ شاگردوں سے مریدوں سے بھی تو سبق سیکھتا ہے نا اگر اس کا سیکھنے کا مزاج ہے تو مجھے اس نے بڑا سبق دیا کہنے لگا حضرت صاحب اے مشکل ہے کیونکہ اس روڈ پہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے وہ جس سے کوئی اسپیڈ پر بریکر ہو کوئی چنگجی آ جائے کوئی رکشا آ جائے تو بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے یہ مشکل ہے تو مجھے ان خاص کی سمجھ آئی میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی ٹینشن نہ آئے وہ سونا چاہتا ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ آرام کرنا چاہتا اور جو کہتے ہیں ٹینشنیں تو آتی رہتی ہیں
وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بڑی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو پھر آئیں گے وہ سارے گھوڑے گزرتے جائیں گے۔ میرے دادا جی کہا کرتے تھے گھوڑا کبھی دوڑتا رہے نا تو اس کے پیروں کے ساتھ کانٹے دار جھاڑیاں 2-4 منٹ کے لیے چمٹتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتے ہیں۔ اگر کھڑا ہو جائے تو درد بھی زیادہ محسوس کرتا ہے اور حالات بھی اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ صبر، حوصلہ، جہاں سفر مسلسل رہے لیکن صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کام کیا جائے۔ امام حسین شہید ہو گئے تھے پر یزید تو 4 سال حکومت پھر بھی کر گیا تھا، وہ تو 4 سال رہا، سویرے انقلاب نہیں آیا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ یزید کا نام غالب بن گیا۔ آج حال یہ ہے کہ جو اس کے طرفدار ہیں وہ بھی کھول کے نام لینے کی پوزیشن میں نہیں۔ آج حالت ہو گئی ہے کہ چپتے پھرتے جن کے دلوں میں کہیں معاذ اللہ گنجائش بھی ہے، وقت لگتا ہے چیزوں کو، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات جو آج رات آئے گی، عمر بن سعد نے آ کے کہا تھا امام حسین سے کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ ہے یا بیعت ہے، فیصلہ سنائے۔ وہ امام علی مقام فرمانے لگے ایک رات کی مہلت درکار۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ جائے۔ حضرت عباس آئے، عرض کی حضور آپ کا جو فیصلہ صبح ہونا ہے مجھے ابھی سے اس کا پتہ ہے، مہلت آپ نے لی ہے، یہ عجیب لوگ ہیں پتہ نہیں کیا گمان کریں گے۔ دوستو میری یہ بات نہ بھولنا، خدا رہا۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کو تھپکی دے کے کہنے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے ٹائم آ گیا۔ حضور پھر تو امام علی مقام کی یہ لفظ یاد رکھنا، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے مجھے سجدوں سے بڑی محبت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ رات بچ گئی ہے، دل کرتا ہے میں راج راج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤں۔ آج رات سویرے چھٹی ہے نا ہمیں، چلیں زیادہ نہیں تو کوئی 8-10 نفل ہی ہو جائیں سحری میں اٹھ کے، پھر اس وقت روزہ بھی ہو جائے، تو یہ کم از کم اتنا تو ہو کہ امام علی مقام کا یہ والا طریقہ 9-10 محرم کی درمیانی رات اللہ اللہ کر لیں، یہ تو ہمیں میسر ہے۔ میں اپنے لمبی چوڑی اور اگر نمازیں مختصر ہوں، سجدوں پر توجہ ہی نہ ہو تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کال تک رہ جاتی ہیں، حال تک نہیں آتی۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس آستانہ مبارکہ کو شاد و آباد فرمائے۔